لیکن یہ حالت ہے صاحب کہ یہ میسج 20 لوگوں کو سینڈ کریں اور آپ کے جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے. اگر آپ نے یہ اگنور کر دیا، 20 لوگوں کو سینڈ نہیں کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے. اگر آپ نے یہ میسج 20 لوگوں کو سینڈ کر دیا تو آپ خوشحال ہوں گے، آپ کو خوش نصیبی ملے گی. اگر آپ نے یہ 20 لوگوں کو میسج نہیں کیا تو آپ کو بیغمی ملے گی، آپ بد نصیب ہوں گے، آپ کے فلاں نقصان ہو جائے گا، آپ کا فلاں کاروبار بند ہو جائے گا، آپ کا فلاں ہو جائے گا. ایسا کریں، یہ خبر اتنے لوگوں کو سب سے پہلے دیں اور جنت پائیں. اتنے میسج فارورڈ کریں اور جنت پائیں، ادروائز آپ کو جہنم ملے گی. او بھائی، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر رہے ہیں؟ یہ آپ ولی ہیں جو اس طرح سے باتیں، اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تو اکثر کے پاس موبائل ہی نہیں، تو پھر میسج فارورڈ کرنے کا مقصد کیا؟ بیوقوف بنایا ہوگا اپنے لوگوں کو. 20 لوگوں کو میسج سینڈ کریں، جنت واجب ہو جائے گی، اگنور کیا تو جہنم واجب ہو جائے گی. یہ کہاں سے آپ کے پاس جنت ہے؟ کہاں سے آپ کے پاس ہے جہنم؟ یہ جو آپ لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں میسج میں، آپ کے پاس ہے جنت؟ آپ کے اختیار میں ہے جنت؟ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوزخ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو آپ کیسے یہ جناب اللہ یہ بنے ہوئے ہو کہ آپ 20 لوگوں کو سینڈ کریں گے تو ہوگا، اتنے لوگ اگر اگنور کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا؟ کیسے آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ کیسے آپ یہ ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں؟ ایسا تماشا بنایا ہوا ہے، جہالت بنائی ہوئی ہے. ویڈیو وائرل کرنے کے چکروں میں جناب ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان فروش بنے ہوئے ہیں. یہ ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو یہ فلان جگہ کی ہے، یہ ایران میں ہے. وہ ایران والے نے جناب وہ یہ ویڈیو مذاق سمجھ کر ڈیلیٹ کر دی تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اس کو نوکری سے جواب ہو گیا. اور ایک مزدور نوجوان تھا، اس نے یہ ویڈیو فارورڈ کی تو اس کو جاب مل گئی. ایک دوسرے بزنس مین نے اس کو دوسرا فارورڈ کیا تو اس کا بزنس اور بڑھ گیا. اور ایک نے مذاق سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. اچھا، پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں، اگر بات ایران کی یا عراق کی، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں دوسرے ممالک کی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو کیسے پتا کہ اس بندے نے ویڈیو فارورڈ کی اس کی جاب لگ گئی؟ بیٹھے آپ پاکستان میں، باتیں ایران عراق کی ہو رہی ہیں. پھر آپ کو کیسے پتا کہ اس بندے نے فارورڈ کی اور اس کی جاب لگ گئی، اس کا اچھا خاصا کاروبار چل گیا، اس کا جناب اچھا نقصان ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتا ہے اس بات؟ بیٹھے تو آپ پاکستان میں ہیں. ایران کی خبر آپ کو کیسے پتہ چلی کہ وہ بندہ واقعی ہی اس کا بزنس مین بنا ہے یا واقعی تباہ و برباد ہوا ہے؟ یار لہٰذا تھوڑا سا غور و فکر کریں یار، کن باتوں میں، کن چیزوں میں آپ لگ گئے ہیں؟ چند لائکس کے لیے، چند فالوورس کے لیے، چند گروتھ کے لیے، تھوڑی سی گروتھ کے لیے. یار یہ باتیں ہیں نا، اس کو دین کو اس سائڈ میں نہ لائیں. دین کو اپنی جگہ پہ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو معاشرہ خراب ہو. تو جہالت، آپ خود کو کہتے ہو کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں مطلب قابل ہوں، میں فلاں 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 باتیں، آپ جہالت باری پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ کہاں سے ہیں یہ باتیں؟ پہلے تو موبائل بھی نہیں تھا، تو یہ میسج فارورڈ سسٹم کہاں سے ہے؟ یہ باتیں تو ہے نا کہ حدیث پڑھو، سنو، آگے پھیلاؤ، صدقہ جاریہ بنے گی، ثواب ملے گا. لیکن یہ ویڈیو، یہ میسج، یہ کہاں سے ہے؟ پہلے موبائل تھے، واٹس ایپ تھی، فیس بک تھی، ٹک ٹاک تھی، یوٹیوب تھی، یہ ویڈیوز تیری تھی، یہ تیرے کیمرے تھے. ایسے بکواس کر رہے ہیں جناب، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. کیسے آپ کس یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو فارورڈ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ آپ کیسے قسمت کا جانتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو خود ہی قسمت خراب ہے جو اس طرح کے میسج لکھتے ہو، اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہو، بے حیائی پھیلاتے ہو، گمراہ کرتے ہو لوگوں کو. اپنی قسمت آپ لوگوں کی خراب ہے، دوسرے کی قسمت کی باتیں کر رہے ہو. پہلے اپنے آپ کو تو سنوارو، اپنی قسمت تو چمکاؤ، اپنے تو عالیشان تو گھر بناؤ. لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ لہٰذا پلیز چھوڑیں ان باتوں، نہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. لوگ تو پہلے ہی بیچارے کہیں کہ کہیں اپنی مصیبتوں میں پریشان پھرتے ہیں،
اوپر سے آپ لوگوں نے یہ ڈپریشن الگ سے بنایا ہوا ہے لوگوں نے. لہٰذا ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے ایسا مواد، اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کی پوسٹیں نہ بناؤ، نہ بھیجو. ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، حدیث بھیجو، حدیث کی ویڈیو بناؤ، حدیث کی تصویر وہ مطلب ایک صحیح اتھینٹک کتاب سے لے کر لکھو، کرو فارورڈ، ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ بھی ہوگا، آپ مر بھی جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے. لیکن نہیں، اس طرف ہم نے نہیں آنا، ہم نے یہ بےہودہ چیزیں پھیلانی ہوتی. میرے بھائیوں، اس طرح کا کام نہ کریں، نہ کریں یار اس طرح کا کام، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم مسلمان قوم ہیں یار، ہم کن کاموں میں لگ گئے؟ یہ کام ہمارے نہیں تھے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تھا، ہم کیا کرنے لگ گئے؟ کام دیکھیں ہمارے، کیا کارنامے ہم انجام دے، اللہ اور اللہ کے رسول ہم پہ راضی ہو رہے ہوں گے کیا؟ کتنے ہمارے کام اچھے ہیں، اپنے ہمیں خود ہی پتہ ہے کتنے کام اچھے بنے پھرتے ہیں. دوسرے بھائیوں کے حق میں ہم کتنے کے بہتر ہیں، جو کہ آپ اس طرح کے میسج پھیلا رہے ہو کہ یہ فارورڈ کروں، آپ کی قسمت چمک جائیں گی. اور ظاہری تو آپ ایک بندے کو جو ماشاء اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھے، آپ کو وہ سمایا نہیں جاتا آپ لوگوں سے، وہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہاں اس کے پاس ایسا آیا تو کیوں آیا، کیسے آیا. یہ چیزیں آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ قسمت چمکے گی، برباد ہو جاؤ، کہ نوکری مل جائے، فلاں مل جائے. او بھائی، ظاہری دنیا میں احساس کرو، آس پاس لوگوں کا خیال رکھو، ان کی قسم سے چمکاؤ، کسی کاروبار سے، کسی کام سے، ان کی مدد کرو کسی طریقے سے. اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ لوگ لکھے ہوئے، اس طرح سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ جائے ان چیزوں سے. اگر کرنا ہی ہے تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا یوز کریں، حدیث مبارک شیئر کریں، قرآنی آیات شیئر کریں، جس سے آپ کو ثواب بھی ملے.